دوستو وائس آف ایم پی میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں عبدالعلی ایرانی۔ حضرت امام حسین کی شہادت جو ہے اسے مہان شہادت کہا گیا، عظیم ترین شہادت کہا گیا، آپ کی ہستی عظیم الشان مانی جاتی ہے۔ آپ کو پوری دنیا بہت زیادہ سمان اور عزت سے دیکھتی ہے۔ محرم کے مہینے چل رہے ہیں، عاشوراء کے دن آپ کی شہادت ہوئی۔ عاشوراء کے ان دنوں میں وعظ کے لیے نیمچ میں سید حیدر مہندی صاحب چنئی سے تشریف لائے ہیں۔ آئیے حضرت امام حسین کی ذات پاک پر بات کرتے ہیں، ان کی شہادت پر بات کرتے ہیں مولانا صاحب سے۔ سواگت ہے آپ کا وائس آف ایم پی میں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت پر آپ کیا کہیں گے؟ امام حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ نواس رسول ہیں، علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت ہے جس کو ہم قبول کرتے اور مانتے ہیں۔ غم حسین کی فضیلت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ غم حسین ایک ایسی فضیلت ہے کہ جس سے صرف ایک قوم کو نہیں بلکہ عالمی انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ہر وہ فائدہ جو ایک انسان کو ملنا چاہیے، ہر وہ فائدہ جو ایک قوم کو ملنا چاہیے، امام حسین کی شہادت سے وہ فائدہ ہر ایک کو پہنچ رہا ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کس مقصد کو لے کر ہوئی تھی، تو آپ اس کو بیان کیجیے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، انسانیت کا تحفظ اس کا اولین مقصد تھا، کیونکہ اس زمانے میں انسانیت کو کچلا جا رہا تھا، روندا جا رہا تھا اور ان پر ظلم اور اتیاچار کیا جا رہا تھا۔ تو امام حسین نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اسی کا سبب تھا کہ امام حسین اور ان کے گھرانے پر اس وقت کی جو حکومت یزید کی تھی اس نے ظلم کیا، اتیاچار کیا، انہیں شہید کیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جو شہادت دی وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک ملت کے لیے نہیں، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں، بلکہ انسانیت کے لیے قربانی دی۔ اور اگر امام حسین علیہ السلام کی قربانی انسانیت کے لیے نہ ہوتی تو مہاتما گاندھی یہ کبھی نہ کہتے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے ہدایت حاصل کی اور میں نے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے یہ سیکھا کہ مصیبت میں کس طرح صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے اور مصیبت میں صبر کس طرح کام آتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ یہ مہاتما گاندھی نے خود لکھا اور کہا ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کا جو مقصد بتایا وہ تمام عالم انسان کے لیے پیغام بھی دیتی ہے صبر کا، شکر کا۔ انہوں نے اتیاچار اور اسختی کے خلاف، یعنی جھوٹ کے خلاف، بے ایمان کے خلاف، ناحق باتوں کے خلاف کس طرح کی لڑائی لڑی؟ اتیاچار اور ظلم کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسی لڑائی لڑی کہ جو اس سے پہلے کسی نے نہیں لڑی تھی۔ یہ تو جنگیں تاریخ عالم میں بہت سی ہوئی جس میں یہ اجاگر نہیں ہو سکا، یہ نمایاں نہیں ہو سکا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کر کے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ظالم اور مظلوم میں فرق کیا ہے اور کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا پیغام دیا ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی سے۔ دوسری بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بتایا کہ جب تم پر ظلم ہو تو ظلم کے خلاف خاموش نہ بیٹھو۔ تم پر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو خلاف اس کے لیے خاموش نہ بیٹھو، بلکہ اس کے لیے اٹھو اور اٹھنے میں دیر بھی نہ کرو، کیونکہ جتنی زیادہ تم دیر اور کرو گے، جتنی زیادہ تم تاخیر سے اٹھو گے، اتنا ہی زیادہ تمہارے لیے نقصان ہے اور اتنا ہی زیادہ تم کو تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے ظلم کے خلاف اٹھنے میں جلدی کرو۔ حضرت امام حسین کی یاد جس طرح منائی جاتی ہے اس میں بہت سی بار اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے جو گریہ و بکا ہوتی کہ امام حسین کو مجبور کی طرح، جبکہ امام حسین مجبور نہیں تھے، مظلوم تھے اور بہت زیادہ ہمت اور بہادری کا پریچے 72 شہدائے کربلا نے دیا۔ جی،
امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو آج ہم منا رہے ہیں بالخصوص اس کا خاص تعلق ایک فرقے سے ہے. یوں تو امام حسین علیہ السلام کے غم میں آج پوری دنیا شریک ہے. کوئی ایک مذہب نہیں بلکہ ہر وہ شخص جس کا تعلق انسانیت سے ہے. ہم امام حسین علیہ السلام کا غم منا کر دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ غم، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ نوحہ یہ کسی پر طنز نہیں ہے، کسی پر تیر نہیں ہے، کسی پر تبر نہیں ہے، بلکہ یہ گریہ، یہ ماتم، یہ آنسو اس بات کا اعلان ہے کہ مظلوم جیتا، ظالم ہارا. یعنی یہ مجلس، یہ عزاداری اگر ایک طرف پیغام یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت جیتی ہے، تو دوسری طرف یہ پیغام ہے کہ یزید کا ظلم ہارا ہے. مظلوم کو جو ہے عزت ملی ہے اور ظالم کو ذلت و رسوائی ملی ہے. یہ شہادت ایک آتنکواد کے خلاف بھی بہت بڑا پیغام دیتی ہے. بے شک امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت پیش کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ظلم کے خلاف ہیں، اور اس کے لیے ہم کو قربانی دینا پڑی تو ہم دیں گے. یہ پیغام ہم نے امام حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے. ماتم حسین کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا بیان کیجیے. ماتم حسین اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا، رونا، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ من بقا علی الحسین ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، کہ جو میرے بیٹے حسین کے غم میں روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے تو اس پر جنت واجب. کربلا کی جنگ میں دونوں طرف انسان تھے، لیکن ذہنیت یا نظریہ دیکھیں تو دونوں کا الگ الگ تھا. اس کو کس طرح سے آپ بتائیں گے کہ یہ دونوں نظریوں میں کیا فرق ہے؟ بظاہر تو دونوں دیکھنے میں مسلمان نظر آ رہے تھے. کلمہ ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا، کلمہ ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا، اذانیں ادھر بھی ہو رہی تھیں، اذانیں ادھر بھی ہو رہی تھیں، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی ہو رہی تھی. لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق تھا. ایک طرف جو اذان ہو رہی تھی وہ خالص اللہ کے لیے، اور ایک طرف جو اذان ہو رہی تھی اس میں مطلب یہ بتایا گیا کہ ہم بظاہر مسلمان ہیں لیکن اصل میں مسلمان وہ نہیں ہیں. اگر مسلمان ہوتے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس نبی کا وہ کلمہ پڑھ رہے تھے کیا اسی نبی کے نواسے کو شہید کرتے، کیا اسی نبی کے نواسے کو قتل کرتے، کیا اسی نبی کے حرم کو بے پردہ کرتے، ان کے گھروں میں آگ لگاتے، ان کا مال و اسباب لوٹتے. یہ ظلم اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات پر شہادت دے رہا ہے ان کا یہ کردار کہ وہ بظاہر مسلمان تھے لیکن اصل میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. امام حسین کے غم کو کس طرح سے منایا جانا چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام کا غم منانے کا جو طریقہ ہمارے سامنے ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے خاندان سے ہم نے سیکھا ہے. جس طریقے سے ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے غم کو منایا، اسی طریقے سے آج ہم بھی مناتے ہیں. کیونکہ ان سے بہتر امام حسین علیہ السلام کا غم کوئی نہیں منا سکتا تھا، ان سے بہتر کوئی امام حسین علیہ السلام پر گریہ نہیں کر سکتا تھا. اس لیے ان کی زندگی، جیسے امام اعظم العابدین علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بچ گئے تھے، یا امام محمد باقر علیہ السلام، یا ان کے بعد آنے والے اماموں نے جو امام حسین علیہ السلام کا غم منایا ہے وہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے. جو غم منایا جا رہا ہے اس کے سائنٹیفک فائدے بھی ہیں. کہیں نہ کہیں اگر دیکھیں ویگیانک طریقے سے دیکھیں تو غم کے کئی لابھ بھی ہوتے ہیں، آنسو نکالنے کے بھی کئی لابھ ہیں. اور امام حسین کا غم ہے تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، اس کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ مطلب بزرگوں میں مثال دی جاتی ہے کہ اگر انسان پر غم ہے اور اس کے آنکھ سے آنسو نکل جائے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایسا غم ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ اس میں ہم چاہے جتنا گریہ کریں ہماری خواہش جو ہے کم نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اور زیادہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کریں. یعنی دنیا کی غم سے اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں یہ فرق ہے. دنیا کا غم انسان چند دن کے بعد بھول جاتا ہے،
لیکن غم حسین وہ غم ہے کہ جو تا قیامت یاد کیا جاتا رہے گا، اور اس پر گریا یا امام حسین السلام پر رونا یہ ان کے چاہنے والوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہاں چاہنے والوں سے مراد صرف ایک قوم نہیں بلکہ جو بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ آج امام حسین السلام پر صرف ایک مذہب کے لوگ نہیں رو رہے بلکہ ہر وہ انسان رو رہا ہے کہ جس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ ہر ایک کو امام حسین السلام کے غم کا درد ہے کہ جو انسان ہے یا انسانیت سے تعلق رکھتا ہے، اور جو انسان نہیں ہے اسے نہ امام حسین السلام یاد ہیں نہ امام حسین السلام کی قربانی یاد ہے۔ آپ نے سبھی مذہب کی بات کی، سبھی مذہب کے لوگ امام حسین کو مانتے ہیں، اور میرے حساب سے پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جن کے من کی جو مراد ہوتی وہ بھی امام حسین علیہ السلام سے مانگتے ہیں اور پوری ہوتی ہے۔ یہ تو ہر انسان کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، ویسے وہ سب کے رہبر ہیں، سب کے آقا ہیں، سب کے مولا ہیں۔ صرف امام حسین شیعہ یا سنی کے نہیں، وہ امام بن کر آئے تو عالمی انسانیت کے لیے امام بن کر آئے، کسی ایک قوم ایک فرقے کے لیے نہیں۔ اور جو انسان بھی ان سے عقیدہ رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور خلوص دل سے ان کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت یا مراد طلب کرتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی مراد اور حاجت پوری ہوتی ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے یہ، اور اس کی بہت سی مثالیں دنیا میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو مل جائیں کہ امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی اولاد نہیں تھی، آج وہ صاحب اولاد ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کا کہیں پر کوئی علاج نہیں تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے آج وہ ان کو شفا ملی اور ایک وہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ تمام بڑی ہستیوں کا بھی امام حسین کے بارے میں جو ہے ان کا اسی طرح سے جو کہنا ہے بہت بڑی باتیں کہی ہے۔ آپ کوئی خاص بات اس بارے میں کہنا چاہیں؟ ہم اس بارے میں جو خاص پیغام عالمی انسانیت کو دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو اور ان کے مقصد کو اپنے دلوں میں بھی زندہ رکھیں اور اس مقصد کو دنیا والوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ دنیا ہمیشہ بیدار رہے کہ ظلم سے کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے اور انسانیت کا اور مظلوم کا کس طرح ساتھ دینا چاہیے۔ دوسری چیز، امام حسین السلام کی قربانی کے حوالے سے ایک پیغام میں اور دینا چاہتا ہوں کہ جو امام علیہ السلام کا مقصد تھا کہ کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کو آپ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہر ایک مذہب کا، ہر ایک قوم کا، ہر ایک انسان کا احترام کرنا، یہ امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا پیغام تھا اور یہی پیغام اسلام کا ہے۔ آپ نے یہ بات جو کہی ہے اس کے لیے تھوڑا سا میں آپ سے ایک بات اور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت امام حسین کے پیغام کو، حضرت امام حسین کی زندگی کو یا حضرت امام حسین کی قربانی کو نیشنلٹی کے سندرب میں، راشٹر بھکتی کے سندرب میں، راشٹرواد کے سندرب کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیش پریم سے جوڑ کی بات کریں۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی انسان کو اگر انسان مانتا ہے اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی محبت ہی سب سے بڑی دیش بھکتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے عقیدہ رکھنا ہی سب سے بڑی دیش بھکتی ہے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ جس ملک میں یا جس جگہ تم رہو، تمہارا اخلاق سب سے اچھا ہونا چاہیے، تمہارا کردار سب سے اچھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس سے بڑی دیش بھکتی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ جب ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے تو ہم اپنے ملک کا بھی خیال رکھیں گے اور ملک میں رہنے والے لوگوں کا بھی ہم کو خیال رکھیں گے۔ جب ہم محدود علاقے میں رہ کے محدود لوگوں کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں تو اپنے ملک کی بھی حفاظت کرنا ہم اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں اپنی حکومت کا کہ وہ ہم کو جو ہے انہوں نے موقع دیا کہ کھل کر ہم ذکر امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے ہماری حکومت کا، ہمارے ملک میں بسنے والے لوگوں کا، خواہ وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ قریب قریب ہندوستان میں بسنے والے جتنی بھی قومیں ہیں ان سب نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں، امام حسین علیہ السلام کے غم میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں۔
आखिरी सवाल है मेरा, करबला का कोई ख़ास वाक़या बताएं। करबला का एक सबसे अहम और ख़ास वाक़या ये है कि जिसका ज़िक्र सुनती ही सिर्फ वो नहीं कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं, बल्कि कोई भी हो, जब वो उस ज़िक्र को सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। हमारे मज़हब के एक बहुत बड़े आलिम, मुमकिन है कि जिनका नाम आपने सुना हो, डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक साहब कबला, उनका बयान मैंने सुना है, उसे उन्हीं के लफ्ज़ों में नक़ल कर रहा हूँ। हज़रत मौलाना साहब ने यह अपनी तकारीर में ज़िक्र किया है कि एक मरतबा वो ट्रेन में कुछ लोगों के साथ सफ़र कर रहे थे, तो उनका कहना ये था कि हमारा हुलिया, हमारा लिबास ट्रेन में बैठने वालों से कुछ मुख्तलिफ था, लिहाजा मैं लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। जब लोगों ने हमको हमारा पहनावा अलग देखा और हमको एक अलग ढंग, एक अलग रंग, एक अलग रूप में देखा, तो लोगों की नज़रों का मरकज़ और उनके जहनों का, उनकी तवज्जो हमारी तरफ थी। और उसमें कुछ पढ़े लिखे हजरात थे, उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने बताया कि हम शिया हैं और सबसे बड़ा मज़हब हमारा इंसानियत है। यूँ तो हम शिया हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है। तो कहा, अच्छा आप ही वो लोग हैं जो इमाम हुसैन का गम मनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं? तो कहने लगे हाँ। तो वो सवाल करने वाले मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या वजह है कि आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को अब तक नहीं भूले और उसको याद, हर साल याद करते हैं। इमाम हुसैन साहब के गम को अभी तक आप ज़िंदा रखे हैं, इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? तो क़िबला ने उन लोगों से ज़िक्र किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब व अंसार पर जो जुल्म हुआ, जो मसाइब ढाए गए, उनमें सबसे बड़ा मसाइब ये था, सबसे बड़ा जुल्म ये था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक 6 महीने का बच्चा था जो 3 दिन से प्यासा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस बच्चे को अपनी आगोश में लेकर मैदान करबला में आते हैं और फ़ौज यजीद को मुखातब करके उस बच्चे के लिए पानी तलब करते हैं कि ये बच्चा प्यासा है, अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी नज़र में हुसैन गुनहगार है, ये बच्चा तो गुनहगार नहीं है, तुम खुद आओ और अपने हाथों से इस बच्चे को पानी पिला दो। तो वो जो गैर अक़वाम और गैर मज़हब के लोग बैठे थे, उन्होंने फ़ौरन सवाल किया, फिर तो मौलाना उन लोगों ने इस बच्चे को पानी पिला दिया होगा। तो मौलाना ने रोते हुए कहा कि यही तो सबसे बड़ा दुख है, यही सबसे बड़ा हमारा रोना है। अगर वो पानी पिला देते तो हमारा गम हल्का हो जाता, लेकिन उन्होंने पानी नहीं पिलाया, बल्कि पानी पिलाने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चे को तीर से शहीद कर दिया और वो बच्चा बाप के हाथों पर मुनक़लिब हुआ। ये सबसे बड़ा जुल्म है। तो आप बताइए, इसको हम कैसे भूल जाएं? यही सबब है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को याद रखें और ये पैगाम दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। मकसद हुसैन को ज़िंदा रखना, इमाम हुसैन साहब के मकसद को दुनिया तक पहुँचाना, ये हम अपना अव्वलीन फ़र्ज़ समझते हैं। बल्कि जो भी इंसानियत से ताल्लुक़ रखता है वो भी इस मकसद को अपना मकसद समझता है। इमाम हुसैन साहब की शहादत से बहुत कुछ दुनिया ने सीखा है और लोग सीख रहे हैं, इस मजलिस के हवाले से, मातम के हवाले से, नौकरी के हवाले से। और इंशाअल्लाह ये पैगाम क़यामत तक चलता रहेगा। ये अल्लाह का इमाम हुसैन से वादा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा संदेश जो मौलाना साहब ने बताया, वो ये बताया कि हज़रत इमाम हुसैन ने सबसे पहले हमें ये सिखाया कि हम एक दूसरे की मदद करें, आतंकवाद के ख़िलाफ़ बिल्कुल से झुके नहीं, कहीं भी बातिल के सामने सर न झुकाए। जब असत्य की बात आए, झूठ की बात आए, किसी से गैर वाजिब बातों पे लड़ने की बात आए तो उसमें बिल्कुल से कहीं पर भी चुप न रहे। इमाम हुसैन ने मज़लूमियत के साथ पूरी दुनिया को जो संदेश दिया, उसमें सबसे बड़ा संदेश ये है कि हम
ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور لاکھ ظلم ہو جائے لیکن باطل کے خلاف، ناحق باتوں کے خلاف اس بات کا اپنے اندر حوصلہ رکھے، ضرورت انکار کرنے کی طاقت رکھے۔ وائس آف ایم پی کے لیے میرے سہیوگی مشتاق علی شاہ کے ساتھ عبدالعلی ایرانی۔